بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم اللہم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ عزیز بھائیو، یہ ایک کلپ جو ہے ریکارڈ کر رہا ہوں اپنی پارٹی راہ حق کے نام سے جو موسوم ہے، اس کی عبرتناک شکست پر وجہ کیا بنی، میں نے 1 ماہ پہلے ہی بتایا تھا ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے، اور آج وہی بوجھل دل کے ساتھ ان لوگوں کی بے حسی پہ، بے شرمی پہ، بے حیائی پہ افسوس ہو رہا ہے۔ کاش کہ یہ صحابہ کرنے والے ہمارے جو مقتدر لوگ ہیں پارٹی کے اندر، انہوں نے تھوڑا سا غور کیا ہوتا۔ ہر چیز میں ٹانگ اڑانا اچھی بات نہیں ہوتی۔ ان کو معلوم تھا کہ عوام کے اندر، بالخصوص جو جھنگ کی عوام ہے، ان کے اندر کون سے لیڈران مقبول ہیں، کون سے لیڈر جو ہیں وہ وہاں پہ ٹاپ کر سکتے ہیں، الیکشن جیت سکتے ہیں۔ لیکن نہ تو مولوی اورنگزیب فاروقی نے یہ سوچا، نہ مولوی لدھیانوی صاحب نے سوچا، اور نہ ہی وہ کمیٹی جو فیصلہ کرنے والی تھی اس نے کچھ سوچا، اور انتہائی غلط فیصلہ کرتے ہوئے جماعت کی جو 1-2 سیٹیں تھیں ان کو اپنی ضد و عناد اور جو واہن کی بیماری ہوتی ہے لالچ کی، اس کی بھینٹ چڑھا دیا۔ ظاہر ہے وہاں پہ ہمارا کوئی بہت بڑا ووٹ بینک تو نہیں تھا، چونکہ وہاں پہ جو لبرل سیاسی پارٹیاں ہیں وہ 2-3 الیکشن لڑتے ہیں امیدوار، تو ان کا جو نقصان ہوتا تھا وہ ہمیں فائدہ ہو جاتا تھا، اور ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ 40,000 ووٹ بھی لے لیتا تو الیکشن جیت جاتا۔ لیکن اب صورتحال جو ہے وہ بدل چکی ہے تحریک انصاف کے آنے سے، لیکن ان لوگوں نے کچھ سبق نہیں سیکھا، اور آپس میں ہی دھڑے بندی کرتے ہوئے جماعت کو انتہائی شدید نقصان پہنچا دیا ان لوگوں نے۔ ہم پہلے فخر کرتے تھے کہ ہماری نمائندگی ہوتی ہے، پنجاب اسمبلی ہو یا پھر قومی اسمبلی ہو، لیکن ان لوگوں نے ضد و عناد کی وجہ سے اور صرف کھانے پینے کے لالچ میں ان لوگوں نے جو 40 سالہ ہماری تاریخ تھی، بڑے بڑے علماء کرام کی شہادتیں اور کارکنان کی شہادتیں انہوں نے ایک لمحے میں ضائع کر دیں۔ ان کے اوپر جو ہے لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع دے دیا ان لوگوں نے۔ پہلے تو لدھیانوی اور فاروقی اور وہ کمیٹی جو ہے اس کو شرم آنی چاہیے تھی یہ فیصلہ کرتے ہوئے۔ چھوٹوں نے اگر ضد کی تھی تو ان کی بات مان لیتے، اور مولانا اعظم طارق شہید رحمہ اللہ کے بعد تو ظاہر ہے ایک مسرور نواز نے سیٹ نکالی تھی اور ایک معاویہ اعظم نے، تو لدھیانوی تو کئی الیکشن ہار چکا، اس کو تو اپنے علاقے میں جو کمالیہ کا علاقہ ہے وہاں پہ کوئی نہیں پوچھتا تھا، تو جنگ کی سیاست کو خراب کرنے چلا گیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے جماعت کی باغ ڈور سنبھال لی، آپ دوسرے کام کرو، الیکشن کے اندر کیوں آپ جو ہے جماعت کو نقصان پہنچانے پہ تل گئے؟ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ہدایت دے۔ اگر تمہارے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ جماعت کو جو عوام ہے جماعت کی، اس کو تم لوگوں سے نجات دے دے۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ 40 سالہ تاریخ میں جو الیکشن کی تاریخ ہے، اتنی بدترین شکست ہوئی ہے کہ آدمی جو ہے وہ سن بھی نہیں سکتا۔
شرم آنی چاہیے ہمارے جو مقتدر لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جماعت کی باغ ڈور سنبھالی ہوئی ہے، کھاتے پیتے اتنا ہیں، اتنے فنڈ اکٹھے کر کے اپنے استعمال میں لا رہے ہیں کہ ان کی جو شلواریں ہیں وہ بھی ٹخنوں سے نیچی ہو جاتی ہیں، شلواریں ان کی سنبھالی نہیں جاتی، ٹخنوں سے نیچے ان کی شلواریں ہیں جو کہ سنت کے خلاف ہیں۔ چلے ہیں یہ لوگوں کو سبق سکھلانے کے لیے، لوگوں کو آگے لے کے چلنے کے لیے، پہلے خود تو کچھ سیکھ لیتے۔ صحابہ کا نام لیتے ہیں لیکن یہ نہیں پتہ کہ صحابہ اکرام نے ایک دوسرے پہ کتنی قربانیاں دی ہیں۔ کیا یہ واقعہ نہیں سنا ہوا کہ جب کئی صحابہ اکرام زخمی تھے تو ایک گلاس پانی کا تھا تو وہ صحابہ اکرام سبھی شہید ہو گئے صرف اس قربانی کی وجہ سے۔ ایک نے کہا کہ میرے دوسرے بھائی کو دے دو، دوسرے نے کہا میرے تیسرے بھائی کو دے دو۔ شرم آنی چاہیے ہمارے ان لوگوں کو جو صحابہ اکرام کا نام تو لیتے ہیں لیکن صرف زبان سے لیتے ہیں اور عملاً کچھ بھی نہیں کرتے۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کو؟ 4 سال تک جو ہے جلسوں میں جاتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، فنڈ اکٹھے کرتے ہیں، اپنی واہ واہ بجلاتے ہیں، اور پھر جب ایسا موقع آتا ہے تو پھر ان کی آپس میں یہ معاملات ہوتے ہیں، اور نقصان کس کا ہوتا ہے؟ جماعت کا۔ 40 سالہ محنت تھی، سٹرگل تھی، ایک شہداء کی قربانیاں تھیں، ان لوگوں کو کچھ شرم نہیں آئی۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے نجات دے اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے۔